بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں یہاں موجود ہمارے پریس کلب کے صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب اور دیگر جو انتہائی سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو دیگر جرنلسٹ ہیں، کیمرہ مین ہیں، رپورٹرز ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے صوبے میں ہر سیکٹر روزانہ کی بنیاد پر انتہائی مایوس کن خبروں کی زینت بنتا ہے، اور ان تمام سیکٹرز اور ان تمام ڈپارٹمنٹ میں جو تشویشناک حد تک کوئی چیز متاثر ہو رہی ہے تو وہ ہمارے صوبے کے اعلیٰ تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، جامعات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، میڈیکل کالجز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی اسی طرح ایک خبر اور اسی طرح ایک منصوبہ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اب ہم تعلیمی اداروں کے زمینوں کو فروخت کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے فنڈز کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تو میں اس فیصلے کو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظر کی حیثیت سے مسترد بھی کرتا ہوں اور اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں، اور حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو وہ حکومت ہے کہ جو نوجوانوں کے نام پر یہاں اس صوبے میں 11 سال سے مسلط ہے، لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے نوجوان مایوسی کے شکار ہو رہے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی غلامی کا تو ہم سن رہے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اب تعلیم سے محروم کر کے عملی طور پر پوری دنیا کے غلام بنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو حکومت نے اناؤنس کیا ہے، تو اس کے پشت پر جو منصوبہ ہے، جو پلاننگ ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مردان ایجوکیشنل کمپلیکس تک محدود رہے گا۔ حکومت کے جو منصوبے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ اس سے آگاہ ہے، حکومت کی یہ بھی منصوبے ہیں کہ وہ صوبے کے اکثر جامعات کو ختم کرے، اور یہ آپ سب کے علم میں ہے، رپورٹ کا حصہ بھی بنی ہے۔ ہائر ایجوکیشن اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ہم صوبے کے جامعاتوں کو بھی ختم کریں گے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کیوں پیسے نہیں ہیں؟ آپ تو 11 سال سے اس صوبے پہ مسلط ہیں۔ آپ کے پاس اپنے عیاشوں کے لیے تو پیسے ہیں، اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو نوازنے کے لیے، ان کو مراعات دینے کے لیے آپ کے پاس تو پیسے موجود ہیں۔ آپ سود پہ قرض لیتے ہیں اور اس صوبے کو سب سے زیادہ آپ نے قرض میں مبتلا کیا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ایجوکیشن کے، جب بات آتی ہے اسکول کے بچوں کو مفت کتابیں دینے کے، تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ لیکن کرپشن کے حوالے سے جو منصوبے ہیں کہ جس میں وہ آسانی کے ساتھ کرپشن کر سکتے ہیں، وہ منصوبے وہ لا رہے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی حکومت نے جو منصوبہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا ہے کہ اس میں 7 ڈسٹرکٹ اور باقی اضلاع ہیں کہ سکولز میں ہم بچوں کو لنچ دیں گے۔ بھئی سکول میں بچوں کو اساتذہ کی ضرورت ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ان کو لنچ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے بدقسمتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے کالجز بھی، بی ایس کا پروگرام آلموسٹ ہر ضلع میں، ہر کالج میں شروع ہے، لیکن تمام کالجز کا جہاں میں نے خود دورے کی ہے، ہر کالج کا مجھے پتا ہے، تمام کالجز کے بی ایس انفراسٹرکچر کا اور بلڈنگز کا مسئلہ ہے۔ حکومت اس کو پورا نہیں کر رہی۔ اسی طرح حکومت کی جو لاپرواہی ہے اور تعلیم دشمنی کی پالیسی ہے، ہاسٹلز کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح یعنی حکومت کے جو کرنے کی چیز ہے، حکومت جو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے 34 صوبے کے 34 جامعات میں آج بھی 26 جامعات میں وائس چانسلر اپوائنٹ نہیں ہے۔ اس لیے اپوائنٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ جو سرچ کمیٹی بنائی گئی تھی جامعات میں وی سیز کے تقرر کے حوالے سے، حکومت یہی